السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی صورت میں ہمیں ایک عظیم الشان انعام اور تحفہ عطا فرمایا ہے جس کے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن آج ایک اہم مقصد کا ذکر ہوگا اور وہ ہے حصول تقوی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے کہ تم متقی بنو۔ اگر صرف تقوی کا معنی دیکھا جائے تو اس لفظ میں دونوں جہانوں کی کامیابیاں پنہاں ہیں، کیونکہ تقوی وقایا سے ماخوذ ہے،
اور وقایا کا معنی بچاؤ. اگر تقوی اختیار کر لیا جائے تو بچاؤ حاصل ہوگا. دنیا میں ہر شر سے، ہر فتنے سے، مرنے کے بعد عذاب قبر سے، اور سور پھونکے جانے کے بعد جو بڑے بھیانک اور خطرناک موڑ آئیں گے، ان تمام میں بچاؤ حاصل ہوگا. ان بھیانک اور خطرناک احوال کے تعلق سے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ، اپنے بستروں کی نیندیں بھول جاؤ، بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، اور تقوی ایک ایسی حقیقت ہے کہ ان تمام احوال میں بچاؤ کا سبب ہو سکتا ہے. تو یوں روزہ جو ہے وہ ایک زبردست انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا مقصود متقی بنانا ہے اور تقوی کے منہج پر قائم کرنا ہے. یہ ایک ایسا انعام ہے جو تمام انعامات پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے اپنی رحمت کو فرض قرار دیا ہے. قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. میرا عذاب جو ہے جس کو چاہوں دوں، اور میری رحمت جو ہے ہر شے کو وسیع ہے. ایک کافر بھی اگر توبہ کر لے تو میری رحمت کا مستحق بن سکتا ہے. یہ رحمت ہر شے کو وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اس رحمت کو میں فرض کر دوں گا، لکھ دوں گا ان بندوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگار بن جاتے ہیں اور متقی بن جاتے ہیں. تو رحمت در حقیقت ہر طرح کی کامیابی کی بنیاد ہے، اور اس کا حصول تقوی پر قائم ہے، جبکہ تقوی کا حصول روزے پر قائم ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ تم یہ روزے رکھ لو، ان کا حق ادا کر دو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور جب تم تقوی کمانے میں کامیاب ہو گئے، متقی بننے میں کامیاب ہو گئے، تو لازماً میری رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، میری رحمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. وہ رحمت جس کا دائرہ کار تنگ نہیں بلکہ بہت ہی وسیع ہے. فرشتوں کی ایک دعا کے مطابق وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ رحمت کی وسعت کی دلیل ہے.
اور خالق کائنات کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی رحمت کا معاملہ غصے کے معاملے سے مقدم ہے، پہلے ہے۔ ان اللہ کتب کتابا فهو عنده فوق العرش، اللہ رب العزت نے کتاب لکھی ہے جو عرش پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کتاب میں یہ جملہ بھی تحریر ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے۔ ہر مخلوق کے ساتھ اپنا پہلا برتاؤ، پہلا معاملہ رحمت کی صورت میں کرتا ہوں، اور غصے کا اظہار تبھی ہوتا ہے جب وہ رحمت کے قابل نہ رہے۔ تو رحمت کا معاملہ غصے کے معاملے سے مقدم ہے، اور اس کا دائرہ بھی انتہائی وسیع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جنگی قیدیوں میں مشرک عورتیں بھی تھیں۔ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے لگی، بڑے ہی اضطراب اور بڑی ہی بے چینی کے ساتھ۔ ممتا اس پر غالب تھی، جو چھوٹا بچہ دکھائی دیتا اسے اٹھا لیتی اور اپنے سینے سے لگاتی۔ نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس منظر کے تعلق سے صحابہ کو نصیحت کرنا چاہی، کچھ علم دینا چاہا۔ کچھ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقویٰ کے جذبات پیدا کرنا چاہے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اترونها طارحة ولدها في النار، اس خاتون کو اگر بچہ مل جائے تو تم کیا سمجھتے ہو، یا اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جلتے تندور میں پھینک دے گی، آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، آپ اس کا اضطراب دیکھیے، اس کی پریشانی دیکھیے، اور جو ایک ممتا کی شفقت ہوتی ہے اسے ملاحظہ کیجیے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ مل جائے تو اسے آگ میں ڈال دے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارحم العبادہ من ہذہ لولدہ، جو شفقت اور پیار اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے تعلق سے ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے۔ اس کا پیار اور اس کی محبت ماں کے پیار سے زیادہ ہے۔ یہ سارے نصوص اس کی رحمت کے آثار ہیں، اور رحمت کے حصول کو یقینی طور پر تقویٰ کے ساتھ مربوط کر دیا گیا، اور یہ رمضان کا موسم حصول تقویٰ کا موسم ہے۔ متقی بننے میں کامیاب ہو گئے تو خالق کائنات کی رحمت یقینی ہے، بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، اور یہ رحمت در حقیقت کامیابی کا محور ہے اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ رحیم ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب
غفور بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ کوئی گناہ گار اور خطا کار ہو اسے بخش کر چھوڑ نہیں دیتا، جیسے انسان کرتے ہیں کہ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بخشنے کے بعد ذو الرحمہ رحمتیں فرماتا ہے، محبتیں فرماتا ہے، اور بندے کا استغفار اور توبہ اسے مزید اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ بندہ بہت سے اعمال انجام دیتا ہے، حج کرنا، نمازیں پڑھنا، صدقات اور روزے، مگر اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر جو خوشی بندے کے جس عمل سے ہوتی ہے وہ توبہ اور استغفار ہے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کا ارشاد للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ رب العزت کی رضا، محبت اور رحمت کا موجب ہے، اور وہ بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ احادیث میں بہت سے واقعات مذکور ہیں جو خالق کائنات کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہیں، جیسے صحیح بخاری میں ایک شخص کا واقعہ ہے جو بہت ہی خطا کار تھا، گناہ گار تھا۔ موت اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس کے بیٹے اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بے بسی سے بیٹوں کو دیکھ رہا ہے اور ان سے ایک سوال کرتا ہے کہ کیف کنت ابا لکم، میرے بیٹوں بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا۔ بچوں نے بہت تعریف کی، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے، بہت ہی مہربان، ہمارے لیے کمانے والے، خرچ کرنے والے۔ تو بیٹو میری ایک بات مانو گے؟ ہاں ضرور مانیں گے۔ اذا انا مت فحرقونی ثم ذرونی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ جمع کر لینا۔ جب کوئی ایسا دن آئے جس دن آندھی اور طوفان چل رہا ہو تو آدھی راکھ ہواؤں کے سپرد کر دینا تاکہ یہ راکھ بکھر جائے، اور باقی آدھی راکھ سمندر کی لہروں میں ڈال دینا تاکہ سمندر کی لہریں اس راکھ کے دانے دانے کو بکھیر دیں۔ اس لیے کہ لئن قدر اللہ علی لیعذبنہ عذابا شدیدا لا يعذب احد من العالمین، اللہ تعالیٰ اگر مجھے جمع کرنے اور اٹھانے پر قادر ہو گیا تو مجھے بڑا شدید عذاب دے گا۔ میں نے بڑے گناہ کما رکھے ہیں، بڑی معصیتیں کر رکھی ہیں، تو اگر میرے جسم کی راکھ کا ذرہ ذرہ بکھر جائے تو میرا دوبارہ جمع ہونا ممکن نہ ہوگا، اس وصیت کو نافذ کر دو۔ باپ فوت ہو گیا اور بچوں نے اس وصیت کو نافذ کر دیا، آدھی راکھ سمندر کی لہروں میں بہا دی اور باقی آدھی راکھ ہواؤں کے سپرد کر دی، اور یوں ساری راکھ ایک ایک ذرے کے ساتھ منتشر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ابو ذر غفاری کی حدیث کے مطابق عطائی کلام و عذابی کلام، میرا تو سب معاملہ کلام کے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہے
میری عطا بھی کلام ہے، میرا عذاب بھی کلام ہے. اس سے مراد کن فیکون، کن کہتا ہوں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے ایک ایک ذرے کو جمع کر دو. ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے ایک ایک ذرے کو جمع کر دو. اور ایک لمحے میں وہ بندہ دوبارہ جمع ہو کر تیار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما حملک علی ما صنعت، کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ یہ کیسی وصیت ہے جلا دینے کی اور راکھ کو بکھیر دینے کی؟ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تمہیں کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا؟ تو کہا خشیتوں کا یا رب، یا اللہ تیری خشیت، تیرے خوف نے، تیرے عذاب کے خوف نے اور تیری ناراضگی کے خوف نے. حدیث کے الفاظ ہے کہ فغفر اللہ لہ، اللہ تعالی نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، جو اس کی شدت رحمت کی دلیل ہے. حالانکہ گناہ بڑے بھیانک کر چکا تھا، اور آج کے دو گناہ بڑے ہیبت ناک تھے. ایک گناہ اپنی میت کو جلانے کا حکم دینا کہ میری میت کو جلا دینا، جو اسلامی قانون کے خلاف ہے. دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنا، جو کہ کفر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس نے پروردگار کی قدرت میں شک کیا کہ اگر میں راکھ بن کے بکھر جاؤں گا تو اللہ رب العزت مجھے دوبارہ جمع کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا، اور یہ کلمہ کفر ہے. لیکن اس کلمہ کفر کو اس کے جہل کی بنا پر معاف کر دیا گیا، اور مرنے سے قبل جو اس کے دل میں خالق کائنات کی خشیت پیدا ہوئی، وہ خشیت اس کی نجات کا باعث بن گئی. رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، اور یہ فرض کر دوں گا، لکھ دوں گا ان بندوں کے لیے جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری اور میرا خوف اختیار کر لیا. تو یہ خوف کی ایک جھلک اس کے سینے میں بیدار ہوئی، اور یہی خوف اس کی بخشش کا باعث بن گیا. حالانکہ پوری زندگی گناہ میں لتھڑی ہوئی تھی، اور مرنے سے قبل دو بڑے بھیانک گناہ کر گیا، جن میں سے ایک گناہ کفر تھا، مگر اس گناہ کو اس کے جہل کی بنا پر معاف کر دیا گیا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا. یہ اس کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہے. بنی اسرائیل کے 100 افراد کا قاتل، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اس کو اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ یہ اس کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہے. 100 افراد کا قاتل تھا، اور مارا مارا پھر رہا کہ حل لی من توبہ، میرے لیے یہ توبہ ہے. اللہ کے لیے بتاؤ میری توبہ کی کیا صورت ہے، میں کیسے بخشا جا سکتا ہوں؟ ایک راہب نے تو فتویٰ دیا کہ انا لک توبہ، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ تو نے تو بڑی بربریت کا مظاہرہ کر رکھا ہے اور بڑے ظلم کا مظاہرہ کر رکھا ہے، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ اس نے اسے بھی قتل کر دیا. پھر باہر نکلا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے، مجھے بتاؤ میری توبہ کیسے ممکن ہے؟ میرا رب میرے ان مظالم کو، ان قتلوں کو کیسے معاف کرے گا؟ اب کی بار ایک عالم کی نشاندہی کی گئی، فلاں مقام پر ایک محدث ہے، ایک مفتی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، جس کا سینہ تورات کے علم سے منور ہے، وہ تمہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے گا. پہنچ گیا فوراً مضطر، حل لی من توبہ. اس محدث نے جواب دیا، من یحول بینک وبین توبتک، اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی،
کوئی فتویٰ حائل نہیں ہو سکتا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس کی رحمت کی وسعت کا تقاضا کیا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دینے والا اور معاف کر دینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس قاتل کو معاف کیا جو اس کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہے. اور ایک واقعہ قیامت کے دن کے تعلق سے مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لمحوں میں اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بندہ ہے جو دنیا میں لاکھوں گناہ کما چکا، معصیتوں کے سمندر میں غرق اور ڈوبا ہوا، اور معصیتوں کے ساتھ ہی مر گیا. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس کے سر پہ 99 رجسٹروں کا بوجھ ہوگا جو اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے. نیکی نام کی کوئی چیز نہیں، گناہ ہی گناہ ہے. اور کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہے. فیہا سیئات، ان تمام دفاتر میں اس کے گناہ ہیں. جب اس کو پکارا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا، اور ساتھ ہی اس کے سامنے یہ 99 دفاتر کھول دیے جائیں گے، اور فرشتے دیکھیں گے کہ نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، قیامت کے فیصلے بڑی جلدی ہوں گے، تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف ہانکیں گے کہ تیرے پاس تو بچاؤ کی صورت ہی کوئی نہیں، کوئی نیکی ہی نہیں جو تیرا دفاع کر سکے، جو ان گناہوں کی کالک کو دھو سکے. جہنم کی طرف چلو. ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لا تعجلوا علی عبدی، فرشتوں جلدی نہ کرو میرے بندے کو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے. اور گناہوں اور نیکیوں کا فارمولہ یہ ہے، اگر کروڑ گناہ بھی ہو اور نیکی ایک ہی ہو تو میزان میں ضرور تولا جائے گا، اور اگر کروڑ نیکیاں ہو اور گناہ ایک ہی ہو تو میزان میں تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اب چونکہ اس کی ایک نیکی ثابت ہو چکی جو میرے پاس محفوظ ہے، تو لاؤ اس کے دفاتر کو، 99 رجسٹروں کو، اور اس نیکی کے ساتھ تولو. تخرج بطاقہ، ایک پرچی نکالی جائے گی کہ یہ اس کی نیکی ہے. احضر بطنک یا عبدی، میرے بندے جاؤ، ترازو کے پاس جاؤ، تمہارے اعمال تولے جانے والے ہیں. بوجھل قدموں کے ساتھ جا تو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بڑبڑا رہا ہے کہ این البطاقۃ من السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں. ایک نیکی اور مقابلے میں لاکھوں گناہ. لیکن رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، خالق کائنات کی رحمت کی وسعت جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے. پرچی میں کیا لکھا ہے؟ اس کی شہادت، اس کی گواہی درج ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس کی گواہی. اللہ تعالیٰ گواہی قبول کرتا ہے بندے کے دل کی صداقت کو دیکھ کر، دل کے اخلاص کو دیکھ کر، گواہی کے تعلق سے اس کے ادراک کو دیکھ کر، اس کی پہچان کو دیکھ کر.
اس کی خشیت کو دیکھ کر، اس کی انابت اور تعلق باللہ کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی پسند آ گئی اور وہ گواہی سنبھال لی، محفوظ کر لی، اس میں اتنا وزن پیدا کر دیا کہ وہ ایک پرچی ان دفاتر کے مقابلے میں بھاری پڑ گئی۔ اور ساتھ اللہ نے بتایا کہ بھلا اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری ہو سکتی؟ اللہ کا نام آ جائے گواہی کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، اس کی خشیت کے تعلق سے، تقوی کے تعلق سے، تو پھر ساری کائنات ہلکی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت کے نظائر ہیں جن کا مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ فیصلے خالق کائنات فرمائے گا کس طرح اپنے بندوں کو بخشے گا۔ تو اس کا فرمان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب سے پہلے ہے۔ یہی نصوص تو ہمیں تسلی دلاتے ہیں کہ ہم نے پلٹ کر اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ تمہیں پہنچ جائے گی، مل جائے گی، اور مرنے کے بعد تم نے کہاں جانا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی ذات کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ تو مرنے کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإلیہ ترجعون، ہر نفس کو موت چکھنی ہے اور موت کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پلٹائے جاؤ گے۔ جب خالق اور مالک کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ نصوص سہارا بن جاتے ہیں کہ اس رب کی طرف لوٹایا جانا ہے اور پلٹایا جانا ہے جو بڑا غفور الرحیم ہے، جس کا یہ فرمان ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، جس کا یہ فرمان ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، جس کا یہ فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ تو پھر یقیناً ایک راحت اور اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ وہ خالق اور مالک بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ جیسے ایک اعرابی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ سارے بندوں کا حساب کتاب کون لے گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لے گا۔ پوچھا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کا حساب و کتاب کسی اور کے سپرد کر دیا جائے کہ تم اس کو چیک کر لو، تم اس کو جانچ لو؟ کہا کہ نہیں، پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا، جن و انس کا حساب اللہ تعالیٰ ہی لے گا۔ تو عربی خوشی سے جھوم اٹھا اور کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم پھر میں کامیاب ہوں۔ اگر حساب اللہ نے لینا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک ماں بیٹے کا قصہ نقل کیا ہے۔ بیٹا بستر مرگ پہ تھا، آخری سانسیں گن رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے اور ماں بھی رو رہی ہے۔ بیٹا اس لیے رو رہا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا، حساب و کتاب کا سامنا، اور ماں رو رہی ہے کہ جوان بیٹا بچھڑ رہا ہے، داغ مفارقت دے کے جا رہا ہے، دونوں رو رہے ہیں۔ آخر بیٹے نے روتے روتے ماں سے پوچھا کہ اماں، اگر قیامت کا دن قائم ہو اور میرا حساب اللہ تعالیٰ تیرے سپرد کر دے کہ تو اپنے بیٹے کا حساب لے لے، تو تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ بیٹا اگر ایسا ہو گیا تو شفقت کا، محبت اور رحمت کا معاملہ کروں گی۔ بیٹا بڑا خوش ہوا کہ حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، اور اللہ کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے، اللہ کی محبت ماں کی محبت سے زیادہ ہے۔ میری ماں اگر تو میرے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے گی تو میرے رب کا پیار تجھ سے زیادہ ہے۔
وہ کتنی محبت کا برتاؤ کرے گا، کتنے پیار اور شفقت کا برتاؤ کرے گا، یہ تو پھر یقینی کامیابی کا راستہ ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کو وسیع ہے، اور اس کا حصول تقوی کے ساتھ مربوط ہے، اور تقوی کو آج کے موسم کے مطابق روزوں کے ساتھ مربوط کر دیا گیا، روزوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کچھ دن باقی ہیں، اپنے تقوی کو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ 20-22 روزے رکھ لیے، تقوی حاصل ہوا یا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنے یا نہیں بنے۔ اور یہ معاملہ ایک لمحے میں حل ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے گناہوں کے ساتھ اب کیا تعلق ہے۔ اگر یہ طبیعت گناہوں سے متنفر ہو چکی ہے تو یہ تقوی کا ثبوت اور تقوی کی دلیل ہے، اور اگر ابھی تک دل میں گناہوں کی رغبت موجود ہے، شوق موجود ہے، بس رمضان گزرنے کا انتظار ہے، یوں ہی گزرے تو سابقہ روٹین پر پھر دوبارہ آ جائے، تمہارا تقوی نہیں کمایا جا سکا، تقوی حاصل نہیں ہو سکا، بڑی ناکامی کا راستہ ہے۔ تقوی کی قیمت ہم نے جان لی، پروردگار کی رحمت کی اساس ہے یہ، تو کیوں نہ ہم آج بیٹھیں، اپنی روش کو دیکھیں، اپنے ماضی پر غور کریں، سچی توبہ کر لیں، اور مستقبل کے تعلق سے اس نفس امارہ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم کر لیں، گناہوں سے بغاوت اختیار کر لیں، ایسی خشیت کما لیں کہ یہ خشیت ہر گناہ کے مقابلے میں دیوار بن جائے، اتنی اونچی دیوار جس کو عبور کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ پھر قیامت کے دن خالق کائنات کی رحمت کے آثار اور محبتوں کے نشانات نمایاں ہوں گے۔ قیامت کے 2 مرحلے، دونوں قریب قریب ہوں گے، بڑے گمبھیر ہیں۔ جن محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ 2 مرحلے قیامت کے ساتھ ساتھ ہوں گے، قریب قریب ہوں گے۔ ایک مرحلہ میزان، دوسرا مرحلہ پل صراط۔ میزان میں جس کے 2 پلڑے ہیں، نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، وزن ہوگا۔ توزن الحسنات والسیئات فمن رجحت السیئات ولا حسناته مثقال حبۃ خردل دخل النار۔ گناہ اور نیکیوں کا وزن ہوگا، اور گناہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے تو وہ انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ بڑی خطرناک گھاٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر مرحلہ پل صراط کا، یوضع علی ظہر جہنم، جو جہنم کی پشت پر قائم کیا جائے گا۔ بڑی وسیع جہنم ہے، اسی وسعت کے مطابق یہ پل صراط ہوگا، کتنے میل ہا میل پر پھیلا ہوا ایک ایسا راستہ جو ریزر سے زیادہ باریک ہے، ادق من الشعر واحد من السیف، تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا اور بال سے زیادہ باریک۔ دونوں مرحلے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ وزن اعمال ہوا، اب چڑھ جاؤ پل صراط پر، اس کو عبور کرنا پڑے گا، تب جنت کا داخلہ ممکن ہے۔ اس موقع پر خالق کائنات کی رحمت کے آثار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحل الشفاع، اللہ تعالیٰ اس موقع پر سفارش کا راستہ کھول دے گا اپنے بندوں کے لیے۔ پھر شفاعت ہوگی مذنبین کی بخشش کے لیے، جو گناہوں کے بوجھ ہیں ان کو بخشوانے کے لیے۔ یہ اس کی رحمت کا یقینی اثر ہے۔ ان گمبھیر مراحل کے موقع پر اللہ رب العزت شفاعت کا راستہ کھول دے گا۔ انبیاء شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑے شافع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ملائکہ شفاعت کریں گے، امت کے صالحین شفاعت کریں گے، آخر میں خالق کائنات کی باری آ جائے گی۔
کہ شفاعت الرسل و شفاعت الملائکہ و شفاعت الصالحون، انبیاء بھی شفاعت کر چکے، ملائکہ بھی شفاعت کر چکے، اور صالحین بھی شفاعت کر چکے، باقی ارحم الراحمین۔ اب ارحم الراحمین کی باری، اس ذات کی باری جو کہ ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، رحمتی وسعت کل شیء۔ پھر اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو نکالے گا۔ تو شفاعت کا حلال ہونا اس گمبھیر موقع پر، بلکہ دو مواقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اصول بھی دے دیا اور شفاعت کے استحقاق کی رہنمائی بھی فرما دی۔ امت کے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ماں باپ قربان ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ تم آپ بتائیے کہ قیامت کے دن کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی شفاعت آپ کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے شفاعت کے قانون کے لیے شفاعت کے استحقاق کا قانون دیا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے بالکل خالص مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ ایسا اقرار جو مکمل ادراک پر قائم ہے، معرفت پر قائم ہے، ایسا اقرار جس میں دل کی گواہی شامل ہے، ایسا اقرار جو بالکل خالص ہے، مخلص دل کے ساتھ اقرار ہے، جس میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر میں شرک کی آمیزش نہیں ہے۔ تو یہ خالق کائنات کی رحمت کی وسعت کی علامت کہ ان دو بڑے نازک موقعوں پر اللہ تعالیٰ شفاعت کا راستہ کھول دے گا، پھر شفاعتیں ہوں گی اور اللہ قبول کرے گا، اور بڑے بڑے پاپی گناہ گار بخشے جائیں گے۔ اس کے لیے قاعدہ توحید کا ہے، شرک سے بچنے کا۔ لعلکم تتقون میں شرک کے بچاؤ کا پہلو سر فہرست ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تقوی وقایہ سے جسے بچاؤ کا معنی ہے۔ کچھ بچاؤ آپ کو دنیا کی زندگی میں اختیار کرنے پڑیں گے تاکہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تمہیں بچاؤ ملتا رہے۔ دنیا کی زندگی میں بچاؤ کس چیز سے؟ گناہوں سے، معصیتوں سے، اور سب سے خطرناک گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اضطراب اور انحراف اور شرک کا ارتکاب سب سے خطرناک گناہ ہے۔ دنیا میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی شرک سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث الصوم جنت کجنت احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے، جیسے آپ میدان جنگ میں ڈھال استعمال کرتے ہیں اس طرح دنیا میں ڈھال کو استعمال کرو۔ میدان جنگ کی ڈھال دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے ہے، جبکہ روزے کی ڈھال جو ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے۔ شیطان کے وار ہر طرف سے ہوں گے، چاروں طرف سے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف سے اس کے وار ہوں گے۔ ڈھال اپنے سامنے رکھنا شیطان کے وار سے بچنے کے لیے۔ شرک کا وار ہوگا، بدعت کا وار ہوگا، گناہوں اور معصیتوں کا وار ہوگا، زنا، جوئے اور شراب نوشی اور سود کا وار ہوگا۔ تم نے اس ڈھال کو استعمال کرنا ہے۔ روزے کی ڈھال کو استعمال کر گئے اگر کامیابی سے تو پھر لعلکم تتقون، پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچاؤ تمہیں عطا فرمائے گا۔ قبر میں جاؤ گے تو عذاب قبر سے، میدان حشر میں جب پروردگار کے سامنے کھڑے ہو گئے حساب و کتاب کے لیے تو اللہ تعالیٰ وہاں بچائے گا۔ جہنم میدان محشر میں قریب ہوگی، شعلے نکل رہے ہوں گے، چنگاریاں باہر آ رہی ہوں گی، ہر انسان خوف محسوس کرے گا،
روزے دار مطمئن ہوگا کہ اس کا روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام کرے گا اور جہنم کے ان واروں سے بچائے گا۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ بڑا گمبھیر ہے، کئی لوگوں کو جہنم کی تپش پہنچے گی اور کئی لوگوں کو وہ تیز دھار پل زخمی کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، ناجم مسلم و ناجم مخدوش و مقدوس فی النار، 3 قسم کے لوگ ہوں گے صحیح سالم نجات پانے والے۔ جب وہ گزریں گے پلک جھپکنے کی طرح تو نہ وہ پل کی تیزی ان کو زخمی کر سکے گی، نہ نیچے سے جہنم کا شعلہ ان کو جھلسا سکے گا۔ یہ بالکل صحیح سالم گزرنے والے، یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے۔ ایسے اعمال تو نہیں ہے، مگر تیرا ہی تو فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اسی رحمت کا واسطہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لینا جو اس پل صراط کو عبور کر جائیں گے پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح۔ انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، کوئی زخم نہ پہنچے گا، نہ کوئی جہنم کا شعلہ نہ جلسا سکے گا۔ جبکہ کچھ لوگ گزریں گے وہ پل بھی ان کو کاٹے گا، زخمی کرے گا، اور جہنم کے شعلے بھی جلسائیں گے، اور بڑی مدت مدیدہ اور طویل عرصہ کے بعد اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ معصیتوں کی وجہ سے معصیتوں کی سزا ہے۔ لیکن جو لوگ صحیح سالم اس پل کو کراس کر گئے، پار کر گئے، یقیناً وہ پروردگار کی عظیم رحمت کے مستحق ہیں۔ تو اس موقع پر بھی روزہ ڈھال بن سکتا ہے جہنم کے مقابلے میں۔ نہ وہ تیز رفتار پل زخمی کر سکے گا، نہ جہنم کے شعلے پہنچ سکیں گے، کیونکہ اس بندے نے روزہ رکھا، روزے کا حق ادا کیا، روزے کی حفاظت کی، روزے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنایا، اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور تقویٰ کو پا لینے کا ذریعہ بنایا۔ تو اس انتہائی گمبھیر موقع پر روزہ کام آئے گا، ڈھال کا کام دے گا، اور گزرتے ہوئے اس پل کی تیزی سے بچ سکے گا اور جہنم کے شعلے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے۔ تو آج یہ ڈھال یقیناً بنے گا اور روزے داروں کو بچائے گا۔ شرط یہی ہے کہ روزے دار اس روزے کو دنیا میں ڈھال بنا کر رکھیں، شیطان کے مقابلے میں، شیطان کی شرارتوں کے مقابلے میں، شیطان کے وساوس کے مقابلے میں، معصیت اور گناہوں کے مقابلے میں اس کو ڈھال بنانے میں کامیاب ہو گئے اور مکمل بچاؤ اختیار کر لیا، تو یقیناً یہ روزہ قیامت کے دن ڈھال بن جائے گا، ہر خطرناک مرحلے پر انسان کو بچائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر روزہ شافع بھی تو ہے، شفاعت کرنے والا بھی تو ہے۔ انسان قبر میں جائے گا، اس پر حملہ ہوگا، پہلی الغار اس کے چہرے پر ہوگی، وہاں قرآن سامنے آ جائے گا، تلاوت سامنے آ جائے گی اور بندے کا دفاع کرے گی۔ دوسری الغار پیٹ پر ہوگی، روزہ تن کے کھڑا ہو جائے گا اور اس بندے کو بچائے گا۔ دفاع دونوں کا اکٹھا ساتھ ساتھ، قرآن بھی اور روزہ بھی۔ چہرے کا دفاع قرآن کرے گا، پیٹ کا دفاع روزہ کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور ڈھال، روزہ اور قرآن قیامت کے دن مل کر بندے کی شفاعت کریں گے۔ اس نازک موقع پر جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے حساب و کتاب کے لیے، دونوں پہنچ جائیں گے۔ پھر قرآن تو صفت الرحمن، مخلوق نہیں ہے، روزہ مخلوق ہے، اور قرآن صفت الرحمن، اللہ کی صفت، اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن تو جھگڑے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق القرآن شافع مشفع ماہل مصدق، قرآن ایسا شافع ہے، شفاعت کرنے والا، جس کی شفاعت یقیناً قبول کی جائے گی، اور ایسا جھگڑنے والا جس کے جھگڑے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچا قرار دیا جائے گا۔ تو قرآن لڑ جھگڑ کے بخشوائے گا، شفاعت کر کے بخشوائے گا۔ قرآن خاموش ہوگا، روزہ بول اٹھے گا، یا رب انی منعتہ من الشہوات، کہ میں نے اس بندے کو شہوات نفس سے روکا،
کھانے پینے سے روکا فشفعنی فیہ، میری شفاعت قبول کر لے۔ چنانچہ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہے یشفعان، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، روزے کی اور قرآن کی۔ دونوں نے مل کر بندے کو قبر میں بچایا اور دونوں مل کر بندے کو حساب والے دن بچائیں گے، شفاعت کر کے اللہ رب العزت دونوں کی شفاعت قبول کر کے بندے کے حساب و کتاب کا معاملہ موقوف کر دے گا اور جنت کا پروانہ جاری کر دے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اصل بات یہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہم کو حاصل ہوا ہے۔ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے آج باقی دنوں میں تقویٰ کمانے کے تعلق سے، کہ تقویٰ کمایا گیا یا نہیں، حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ نہ سمجھے کہ دن تھوڑے باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کرنا چاہتے ہیں اور سچی صلح کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ لمحوں میں مان جاتا ہے، لمحوں میں راضی ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ صلح کرنا چاہ رہا ہے، دل سے سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے۔ یہ ایک لمحے کا معاملہ ہو سکتا ہے، چاہے بندے کے کھاتے میں لاکھوں گناہ ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالي، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے، اتنے گناہ، 100 سال کی تیری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی، زمین پر رکھیں تو آسمانوں کو چھونے لگے، ثم استغفرتنی، پھر تو ایک بار سچا استغفار کر لے، لاغفرن لک، ایک لمحے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اس کی رحمت ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آج اگر ہم رجوع کر لیں، سابقہ زندگی کو سامنے رکھیں، معصیتوں کو سامنے رکھیں اور آئندہ کا لائے عمل مرتب کر لیں کہ ان گناہوں سے توبہ کر لی، آئندہ ان کے قریب نہیں جانا، اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں جھانکتا ہے کہ دل سے سچا ہے، توبہ سچی ہے، مستقبل کا عزم سچا ہے، تو اللہ فوراً مان جاتا ہے۔ جیسے بھی گناہ ہو، سارے گناہ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فوراً مان جاتا ہے۔ ایک لمحے میں صلح ہو گئی بندے اور اس کے رب کی۔ اللہ نے بندے کے دل میں جھانکا، دل میں توبہ کی سچائی موجود ہے اور آئندہ کا عزم بھی سچا ہے کہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے اور بندے کی بقیہ زندگی کو اپنی توفیق سے منہج توبہ پر اور منہج تقویٰ پر قائم کر دیتا ہے۔ اور یہ تقویٰ ہی تو در حقیقت اساس ہے ہر بھلائی کو حاصل کرنے کی۔ والعاقبۃ للتقویٰ، انجام کار تقویٰ کے لیے ہے۔ وعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس بندے کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے، اللہ تعالیٰ کے خوف میں گر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس خشیت کو پہچان لے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 2 باغ تیار کر دیتا ہے۔ بلکہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 باغ اور بھی تیار کر دیتا ہے، 4 باغ تیار اس بندے کے لیے جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سچی خشیت دیکھ لے، سچی خشیت جان لے کہ بندہ دل سے ڈر رہا ہے اور دل سے مبتلا خشیت ہے۔ بعض لوگوں کی خشیت زبان تک محدود ہوتی ہے، بس اللہ بڑا بادشاہ، اللہ بڑا بادشاہ، لیکن دل خالی ہوتے ہیں۔ واقعی اگر دل انابت، تعلق باللہ اور خشیت الہی سے گریز ہو تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بندے سے صلح کر لیتا ہے، دوستی قائم ہو جاتی ہے، محبت ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ بندہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے جو زندگی بھر کے ساری سیاہ کاریاں معاف کرا چکا، اللہ تعالیٰ جنت کا سودا کر چکا، تقویٰ مل گیا اور تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل گئی،
اور رحمت اگر شامل حال ہوئی تو روز آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ رحمت کا ایک فائدہ یہ ہے قیامت کے دن، صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ جب تک بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہ ہو اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکے گا، کیونکہ یہ عمل اس کا ذاتی کسب ہے، اس کی کمائی ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ بندہ اپنی اس حقیر سی کمائی سے اس عظیم الشان نعمت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہوگی۔ وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی حور کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی ہوگا۔ تو اپنی حقیر سی کمائی سے ہم جنت کا استحقاق کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہاں الا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ رحمت کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی زندگی میں آپ کے اعمال کو قبول کر دے، اور اعمال کو قبول کرنا یہ تقویٰ کی سمت ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جن بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تقویٰ کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تقویٰ کی شہادت مل گئی، اب ہر طرح کی خیر و برکت بندے کو حاصل ہوگی، سارے اخروی محاسن حاصل ہوں گے، اور سب سے بڑی دولت اور نعمت عظمی اللہ کے دیدار کی صورت میں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا، نہ کوئی دیدار کر سکتا ہے۔ حجابہ النور لو کشفہ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصر، آج دنیا میں نور اس کا حجاب ہے، نور اس کا پردہ ہے، کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، فرمایا اس پہاڑ کو دیکھ لو، اگر دیکھ سکے تو پھر مجھے دیکھو گے۔ پہاڑ کو دیکھا، اللہ نے ایک تجلی ڈالی نور کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حجابہ النور، یہ نور اس کا حجاب ہے۔ لو کشفہ، اگر اس حجاب کو ہٹا دے، نور کو ہٹا دے اپنے چہرے کے سامنے سے، لاحرقت سبحات وجہہ، تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس کے چہرے کے خطوط جلا ڈالے، بسم کر ڈالے۔ ہر اس چیز کو، جس چیز تک اللہ کی نظر جاتی ہے، جس چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر اس چیز کو جلا کے راکھ کر دے۔ اور اللہ کس چیز کو نہیں دیکھ رہا؟ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کا بصر ہر چیز پر قائم ہے۔ پوری دنیا جل جائے اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے نور کو ہٹا دے، لیکن کل قیامت کا دن، خالق کائنات کی رحمت کی شدت اور وسعت کا دن، آج اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا، اہل جنت کو وہ بصارت دے گا، بصارت کی قوت، جس کی وجہ سے وہ خالق کائنات کے چہرے کو بڑے سکون اور پیار سے دیکھیں گے، لطافت کے ساتھ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے، جو کہ سب سے بڑی دولت ہے، اور چہرے کا دیدار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہے۔ اس کی رحمت کے بڑے بڑے مظاہر قیامت کے دن سامنے آئیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اٹھائے گا جو کہ صاحب توحید تھا، موحد تھا، شرک نہیں کیا تھا، عقیدہ ٹھوس تھا، مستحکم تھا، توحید خالص تھی، مگر گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، معصیتیں کرتا رہا۔ اب دو طرح کے تقاضے قائم ہو گئے اس بندے کے بارے میں۔ اس کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بخشا جائے، اور گناہوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے موحد بندے کے لیے تدبیریں فرمائے گا جو اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کو لائے گا اور ساتھ ایک یہودی کو لائے گا، دونوں کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دے گا۔ مومن الموحد سے کہے گا کہ تیرے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ تجھے جہنم میں جھونک دو، جہنم میں ڈال دو، لیکن چونکہ تو موحد ہے، تیری توحید خالص ہے، لہذا
ہم تیری توحید کی برکت سے تجھے جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو تیرے گناہ اور معصیتیں ہیں وہ اس خبیث یہودی کے سر پہ ڈال کے اسے تیرے گناہوں کا فدیہ بنا دیتے۔ یہ اس کی رحمت کی تدبیر ہے، جو اس کی رحمت کی دلیل ہے، کس طرح اپنے بندوں کو بخشے گا، موحدین کو معاف کرے گا، اور توحید خالص کی بنیاد پر کامیابی کے فیصلے جاری کرے گا۔ اور یہ سارے امور جو ہیں ان کی اساس وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے جو عقیدے سے لے کر تمام اعمال صالحہ پر قائم ہے، اور جس کا دائرہ کار گناہوں تک پھیلا ہوا ہے، گناہوں سے بچاؤ کی صورت میں اور گناہوں سے بغاوت اختیار کرنے کی صورت میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تمہیں متقی بنانے کے لیے ہیں، اگرچہ چند روزے باقی رہ گئے، لیکن تقوی کی کمائی بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ تقوی گناہوں سے پاک صاف ہونے کا نام ہے، تقوی اللہ کے پیارے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سنت پر عمل کا عزم کر لو اور گناہوں سے نفرت کا عزم کر لو، ماضی سے توبہ کر لو، مستقبل کو اس عزم پر قائم کر لو، سچے عزم پر۔ صلح پوری ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، تقوی حاصل ہو جائے گا، اور تقوی حاصل ہو گیا تو پھر فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ کی وسیع رحمت متقین کے لیے ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، رحمت کے مظاہر ہوں گے، رحمت کے آثار ہوں گے، اور یہ سارے نصیب ہوں گے اہل تقوی کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ خالق کائنات سے اس کی رحمت کا سوال ہے، خالق کائنات سے اس کی محبت اور رضا کا سوال ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ بھی رحمتیں عطا فرما دے۔ اس قابل تو نہیں ہے، اس دنیا میں تو نے ہمیں پیدا کیا، اپنی حرکتوں کی بنا پر ہم قطعاً نہیں جچتے، لیکن جانا تیری رحمت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اسی رحمت کا سوال استدعا ہے۔ اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے، اپنی محبت کا مستحق قرار دے دے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول کر لے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ بہت سے لوگ جو دنیا سے جا چکے، ہمارے والدین جا چکے، ہمارے اساتذہ کرام جا چکے، بہت سے دوست احباب جا چکے، ہم نے اسی 2 ہفتوں میں اپنے 2 شاگردوں کا جنازہ پڑھا۔ یا اللہ ان سب کو بخش دے، یا اللہ جہاں وہ گئے ہیں کل ہم نے بھی وہیں جانا ہے، اسی قبر میں دبایا جانا ہے، وہی قبر کے اندھیرے ہوں گے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی رحمت کا اور پیار کا معاملہ فرمانا، قبر کو منور فرما دینا۔ یا اللہ قبر کی تاریکیوں کو دور کر دینا اور قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ وباللہ تعالی توفیق، جو دن باقی بچے یا اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے، توبۃ النصوح کی توفیق دے دے، ہم سے راضی ہو جا اور ان عبادات کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا اعلان الانصار ٹرسٹ کے لیے ہے، جو ہمارے کشمیری بھائیوں کا قائم کردہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کا۔ یہ بھائی 1990-91 میں پاکستان میں آئے، جب حکومت پاکستان کے تحت تنظیمیں بعض قائم ہوئیں اور ہندو کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد یہیں کے رہ گئے۔ کبھی یہ جہاد شروع ہوتا ہے اور کبھی ختم ہوتا ہے۔ تقریباً ان کی 100 سے اوپر فیملیاں ہیں جو یہیں محصور ہیں۔ محصور کا معنی پاکستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں، جا نہیں سکتے، اگر جائیں گے تو بارڈر پر ان کو ختم کر دیا جائے گا، اپنے ماں باپ سے دور، والدین سے دور، بھائیوں بہنوں سے دور۔ بعض نوجوانوں کو دیکھ کے ترس آتا ہے، ان کا فون پر اپنے گھر رابطہ ہوتا ہے
تو مقبوضہ کشمیر سے وہ لوگ دریا کے کنارے پر اپنی طرف آ جاتے ہیں، اور یہ لوگ آزاد کشمیر سے دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، اور بس کنارے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی، بیٹا اپنی ماں کو دیکھتا ہے، بات چیت نہیں ہو پاتی، صرف دیکھ پاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی ایک زندگی تکلیف دہ لیکن صبر کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ یہ 100 فیملی ہیں، ان کے انتظامات، ان کا راشن، خورد و نوش، بچوں کی کفالت، تعلیم، یہ سارا جو سلسلہ وہاں جاری ہے۔ جو اس ٹرسٹ کے امیر ہیں شیخ امید الرحمن، پوری ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارا کام بھائیوں کے تعاون سے ہی ہوگا۔ تو آج کی اپیل ٹرسٹ کے لیے ہے، آپ تعاون کرتے جائیے تاکہ ان جو خاندان کی قسم پرسی ہے اس میں کچھ سہارا بن سکے، اور ان خاندانوں کی کفالت ممکن ہو سکے، ان کی تعلیم کا انتظام ہو سکے۔ اور یہ تعلیم سے غافل نہیں ہیں، انہوں نے مختلف کیمپوں میں مساجد اور مدارس قائم کر رکھے ہیں، نمازوں کا سلسلہ ہے، خطبات کا سلسلہ ہے، دروس کا سلسلہ ہے، اور بچوں کی صحیح تعلیم کا سلسلہ ہے۔ سارے امور جاری اور قائم اور دائم ہیں، بس ان کی نگرانی اور ان کی کفالت کے لیے ظاہر ہے کہ وسائل درکار ہوتے ہیں، اور سال میں ایک بار آپ سے یہ گزارش پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ بھرپور تعاون کرتے جائیے تاکہ ان بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہو، بچوں کی تعلیم ہو، اور دیگر جو کفالت کے امور وہ انجام دیے جا سکیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول کر لے، اللہ اس تعاون کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس کا اجر قیامت تک آپ کو عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم انصر إخواننا في العراق اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في اليمن اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ حكومة الحرمين اللهم انصر إخواننا في كشمير اللهم انصر إخواننا في أفغانستان